السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. گفتگو کا بڑا مزہ آنے والا ہے. ایک تو حکومت پھنس گئی ہے, اب پاؤں پہ کلہاڑے مار رہی ہے, اور پیکا ترمیمی ایکٹ جو قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا, اب سینٹ میں آ کر انہوں نے اس معاملے سے جان چھڑانے کے لیے معاملہ بھیج دیا پارلیمانی کمیٹی کے پاس. ایک کمیٹی کے پاس دیکھ لیا, جو قائمہ کمیٹی سارے معاملے کو دیکھے گی. وہ بڑا خطرناک قانون ہے, یعنی کچھ چھوڑی سی شرم اور حیا ہو, شخصی آزادیاں اس حد تک ختم کر دیں گے آپ. یعنی اب کیا معاشرہ لگایا ہوا ہے اس ملک کے اندر, ڈوب مرنے کا مقام ہے. صحافیوں نے بائیکاٹ کر دیا, تمام صحافی تنظیمیں, وکلا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور یہ قانون جو ایسے بھی آئے گا اس کو چیلنج کیا جائے گا ہر سطح پہ. اس پہ صرف آزادی اظہار رائے کو دفن کرنے کی ایک گناؤنی سازش ہے, اور اس میں جو لوگ انوالو ہیں ان سارے چہرے سامنے آنے چاہیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اصل چہرے کون سے ہیں. وہ ایک چہرہ سامنے قوم کو دکھایا جائے کہ کس نے یہ تجاویز ساری سوچی, اور کس نے بھی ایک دل کو بہلانے کو تو نہیں کام ہو رہے ہوتے, حقائق پہ بات کرنی ہوتی, بندہ کھل کے بات کرتا ہے, کم از کم بات تو کر سکے. لیکن نہیں, آج بیٹھ کے جو بھگت رہی ہیں. اچھا, ان کا جمہوریت سے کیا تعلق؟ موجودہ حکومت کا جمہوریت سے تو دور دور تک تعلق نہیں. ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں. نواز شریف ضیاء اللہ کی گود میں بیٹھ کر پیدا ہوا, اور یہی سفر کرتا آج تک آیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے یہی تو سفر کیا, اور کیا سفر کیا ہے. اقتدار ان کے لیے عام ہے, قوم تھوڑا, ملک تھوڑا عام ہے ان کے لیے. اور اگر ملک اور قوم عام ہوتی تو جو آج کل حالات ہو رہے ہوتے, یہ کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنتی, کبھی بھی حصہ نہ بنتی. اس سے بہتر یہ تھا اپوزیشن میں بیٹھی رہتی. لیکن شوق بڑا تھا شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا, مریم صفدر کو وزارت اعلیٰ کا, اور آپ کے سامنے کیا حال ہے. آپ کے سامنے ان کی کارکردگی کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کیا کارکردگی ہے آپ بتا دیں. کیا ڈالر نیچے آ گیا؟ کیا پاؤنڈ نیچے آ گیا؟ کیا پیٹرول کی قیمتیں سستی ہو گئی؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ آپ بتا دیں. مہنگائی بڑھ رہی ہے, وہ ڈبل فگر کی بجائے سنگل فگر میں آگے چلے. آ بھی گئی ہے سنگل فگر, پھر کر کون رہا ہے یہ سارا, دیکھ کون رہا؟ آپ کا کنٹرول ہے کیا؟ کنٹرول بتا دیں نا کیا ہے اس کے اوپر. ہر محکمہ لوٹ مار میں لگا ہوا ہے. آپ کنٹرول کر سکے ہو تو بتا دیں. ابھی ریسنٹلی پیکا ایکٹ ابھی نافذ ہوا نہیں ہے, تو پاکستان میں پہلا مقدمہ درج ہو گیا, اور نازیبہ زبان استعمال کرنے کے پر جو ہے نا تھانہ فرید نگر میں سنگین دفعات کے تحت جو ہے نا وہ مقدمہ درج کر لیا کہ واٹس ایپ گروپ میں حافظ طاہا امین رحمانی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر کے خلاف نازیبہ الفاظ پر مبنی پوسٹ لگائی, اور تھانہ فرید نگر نے پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. یہ ہے آپ کی پنجاب پولیس سر. اور ہم کیا بات کریں, آپ کیا بات کریں گے آپ کو. دوسری جو گفتگو میں کرنا بھی چاہوں گا, اس پہ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ ہم حکومت چائنا کے ساتھ, چائنیز لوگوں کے ساتھ, چائنیز انویسٹرز کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. ایک تو ان کی مینوفیکچرنگ جتنی ہے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروجیکٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ نکالی ہوئی ہیں. میں اس کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہوئی ہے کہ آپ چائنیز پروڈکٹ کو کیسے نکال سکتے ہیں باہر. چائنا آپ کا دوست ہے. چائنا کی پروڈکٹ پوری دنیا میں جا رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے جس کی کوالٹی کے حوالے سے جہاں پر ہے, لیکن وہاں کوالٹی بھی تو اچھی بنتی ہے نا. اتنے بڑی انڈسٹریاں وہاں لگ گئی ہیں, اور چائنا جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے, کبھی سوچے تو صحیح کہ چائنا کہاں سے کہاں نکل گیا. ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہے. لیکن ان کے ساتھ سندھ پولیس نے بڑے رویے سے تنگ آ گئی, اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, عدالت سے رجوع کر لیا. پولیس جو ہے ہراسمنٹ اور بھتہ گوری سے ان کا بچایا جائے, اور ورنہ لاہور یا چین واپس چلے جائیں گے. نوٹس جاری کیا 4 ہفتوں میں, لا کے جلدی جواب مانگنا چاہیے تھا. 6 چینی سرمایہ کاروں نے عدالت سے رجوع کیا ہے. وزارت داخلہ, چیف سیکرٹری سندھ, آئی جی سندھ, ہوم سیکرٹری اور سی پیک سیکیورٹی کے اسپیشل یونٹ کے سربراہ دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. ملیر پولیس کے حکام, چینی سفارتخانہ اور دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے. وزیر اعظم, آرمی چیف سمیت اعلیٰ کام کی دعوت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی. ایئرپورٹ سے لے کر رہائش تک رشوت طلب کی جاتی ہے, اور یہ بات صحیح ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, وہ گاڑی میں چلے گئے ہیں, سیکیورٹی کے نام پر پرچے درج, ایئرپورٹ پر بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے. رشوت دینے پر پولیس حکام اور گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچاتے ہیں. رہائش گاہوں پر سیکیورٹی کے نام پر محصور کر دیا جاتا ہے, باہر تالے ڈال دیے جاتے ہیں. آزادہ نقل و حرکت کے حق میں محروم کر دیا گیا, کاروباری میٹنگ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی خود پولیس اہلکار گاڑیوں پر حملے کر کے شیشے توڑ دیتے ہیں.
30 تا 50,000 پہ رشوت کی عوض نقل و حرکت کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. یعنی یہ کم از کم آپ چاہتے بھی ہیں نا تو یہ پولیس سے نکال کے ایک اسپیشل فورس بنا لیں, ایک اسپیشل چائنیز جو ہے نا جو سیکیورٹی فورس ہو وہ بنا لیں. یعنی دیکھیں پازیٹیو بات کروں گا میں. اور 3 چینی سرمایہ کار ایکسپو سینٹر میں بدتمیزی کی وجہ سے چین واپس چلی گئی. یہ دیکھیں نا, یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے. آپ اس کو اسپیشل بنا سکتے ہیں جو ان چیزوں کو لے کر چلے, سیریسلی ہم لے کر چلیں. سکر تھانے کی حدود میں چینی شہریوں کے 7 فیکٹریاں سیل کر دی گئی. فریقین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق چینیوں کے شہریوں کے حقوق فراہم کریں. آگے سمجھ میں بات کہ نہیں, یہ ضروری ہے. اور ایک نہ چاہتے ہوئے بات میں ضرور کروں گا کہ ہائی کورٹ کے جج کیسے بنتے ہیں. ہم جب وکالت میں آیا 1992 میں تو بڑی ایمانداری سے, بڑے سلیکٹڈ, یعنی اس وقت بھی نہیں تھی ہوتی کہ ججز کی سلیکشن اس طرح ہوتی تھی. اب تو دیکھیں ججز چیمبرز میں سے چنے جاتے تھے, لیکن میں خلاف تھا, لیکن پھر بھی انٹیلیجنٹ. یعنی اگر 10 جج لگے ہیں تو کم و بیش 7 یا 8 کی ریشو ہوتی تھی ایماندار کی, محنتی ججوں کی. اور وہ طریقہ کار بڑا زبردست تھا. بعد میں ہم مخالفت رہے اس میں کہ چیف جسٹس اکیلے ہوتے تھے, ان میں سے میرٹ دیکھا جاتا تھا, کوئی ایکسٹرنل, کوئی 2 تیریاں 2 میریاں نہیں ہوتی تھی. یعنی 13 لوگ اگر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوں گے تو آپ نے لسٹ نہیں دیکھی, ایک لسٹ ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, کدھر سے آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے. کوئی چیمبر فیلو ہیں, کوئی دوست یار ہے. کئی تو ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں کسی دور کے اندر کہ پیسے لے کے جج بھی بھرتی کیا جاتا تھا. یہ جب سے جوڈیشل کمیشن بنا ہے یہ تباہی و بربادی ہو گئی ہے. میں 2007 میں لائرز موومنٹ میں نا, میں ہائی کورٹ پورا پاکستان پھرا ہوا ہے, تو سندھ ہائی کورٹ کے بڑے سینئر جج لاہور آئے, تو میں نے تعریف کی. میں نے کہا ہمارے کہہ رہے کہ اچھا نام انگلیوں پہ گن پہ بتاؤ. تو میں ڈبل فگر پہ داخل نہیں ہو سکا تھا. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نقطہ نظر کہہ رہا ہوں. سندھ ہائی کورٹ میں اچھے تو ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے یہ اپنا سپیریئر سول کورٹ ہے, یعنی سول کورٹ سے اوپر, سیشن کورٹ سے نیچے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. غلط ہے یا صحیح ہے میں یہ نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن یہ باتیں وہ کہا کرتے تھے. میرٹ نام کا ہے, یعنی نہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے. ہم کوشش کرتے رہے کہ ریٹن ایگزام ہو. A.K. ڈوگر صاحب مرحوم فوت ہو گئے ہیں, وہ اور ہم بڑی کوشش ہم نے کی کہ اس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن ہم میرٹ پہ ججز نہیں تعینات. اور ابھی بھی آپ ججز کی تعیناتیاں آپ خود دیکھ لیں. میں نے سندھ ہائی کورٹ کے 12 ججز کے بارے میں آپ کو بتا دیا. وہ حکومت کے سلیکٹڈ کردہ. پہلے ہوتا تھا کہ لا آفیسز میں سے بھی کچھ چند لوگ لیے جاتے تھے, لیکن یہ نہیں کہ پروسیکیوٹر جنرل, ایڈوکیٹ جنرل, اٹارنی جنرل دفتر, یہ سارے انہی میں سے بھرتیاں کر لیے جائیں, اور انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے لوگ کتنے لیے جائیں. تو یعنی یہ تو پھر کیا کریں گے آپ سارا نظام خراب کر دیں گے, آپ طاقت کا توازن ستیہ ناش کر دیں گے. اس طرح نہیں ہونا. پہلے سیاست جو ہے اب چھا گئے, یعنی مقننہ تو پہلے تھی نا ان کے ہاتھ میں, مقننہ تو تھی نا, لیکن ساتھ انہوں نے اب کیا اپنے ہاتھ میں لے لیا. انہوں نے مقننہ کے بعد پتہ اب کیا ہاتھ میں لے لیے, ایگزیکٹو ان کے ہاتھ میں تھے, اب تو عدلیہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا کریں گے, کیا سوچیں گے, یہ سوچنے والی باتیں ہیں. ہماری تو کوشش بڑی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس پازیٹیو اسپیکٹ کے ساتھ دیکھ سکیں جس سے ہم کچھ سیٹل ڈاؤن کر سکیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید ہم اس طرح سے چیزیں نہیں دیکھ پائے اور نہیں کر پائے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دی ہے. اور جو کہتے تھے نا کہ جناب 1973 کا آئین ایک بڑا تحفہ ہے, شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے اس 26ویں آئینی ترمیم میں. پیپلز پارٹی کہ سی کا اجلاس, پیپلز پارٹی اور نون میں اختلافات بڑھنے لگے. یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کے لیے, میں نہیں اختلافات کو مانتا, یہ آپ اور ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ توجہ ہٹ سکے اور بتا سکے. اور ان کے اراکین کی اکثریت نون لیگ کی حکومت چھوڑنے کے حق میں دلائل دیے. اراکین کی اکثریت چاہتی ہے نون لیگ کے ساتھ اتحاد پیپلز پارٹی کی ساکھ کو تباہ کر رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. فوری طور پر اتحاد سے نکلنے کی رائے دے دی. اور نون لیگ پیپلز کو اہمیت ہی نہیں دیتی, تو اتحاد میں رہ کر کیا کریں گے؟ اگر اتحاد میں رہیں گے تو عوام میں کیسے جائیں گے؟ نون لیگ میں اس کے ساتھ اتحاد میں رہ کر یہ وہ باتیں ہیں جو آ رہی ہیں, لیکن میں نہیں اس بات کو مانتا. میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں ذہنی طور پر اس وقت حکومت ہے, بس دیٹس آل. حکومت کی جوڑ کے رکھی ہے, جنہوں نے جوڑ کے رکھی ہے اسی کے مطابق چل رہے ہیں. اور ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت زرداری نے پنجاب میں مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کر دی ہیں, اور حکومت کے ساتھ رابطہ کرنے کا اختیار جو سی نے دے دیا وہ صدر مملکت کو دے دیا ہے. اب یہ صدر مملکت یہ کام کریں گے, آپ اندازہ لگا لیں. آپ
یعنی صدر پاکستان جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولہ طے کریں گے. صدر کا کوئی رول سیاسی نہیں ہے. پاکستان ہے جہاں سیاسی رول یہ کھل کے آ رہا ہے, مذاکراتی ٹیم میں آ رہا ہے. سندھ میں زرعی ٹیکس شعبے میں ٹیکس کے اضافے پر تفصیلی بات کی گئی اور بہت سی باتیں آ گئی. یعنی یہاں صدر کا کام جو رہ گیا نا, جو میں تکلیف سے بات بتا رہا ہوں ہم کو, صدر کا کوئی کام نہیں ہے. صدر نان پارٹیزن, کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. صدر آصف علی زرداری تھے, جب اس وقت توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا تو پارٹی عہدہ چھوڑا تھا, صدر کے عہدے پر برقرار رہے تھے. یعنی یہ یاد رکھیے گا. اور یہ عہدے اسی لیے لیے جاتے ہیں, عہدے کو انجوائے کیا جاتا ہے, عہدے کے ایڈوانٹیج لیے جاتے ہیں. یہ تاریخی بات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ.